Part 17. کیسا عجیب تھا یہ دریائے سندھ. اسے جنوب کے میدانوں میں اترنا تھا، مگر بھیانک ویرانوں میں اس نے پہلو بدلا اور سرکش بیل کی طرح شمال کی طرف دوڑنے لگا. کہیں کہیں کسی پہاڑی نالے میں ہریالی اور بستی نظر آ جاتی، اور اس کے بعد پھر وہی ہو کا عالم. دیوار کی طرح سر اٹھائے، سینہ تانے آسمان کو چھوتے ہوئے پہاڑ، اور بالکل ننگے پہاڑ. میرے ڈرائیور نے بتایا کہ ان پہاڑوں کی آڑ میں ان سے بھی کہیں اونچا ننگا پربت ہے. گلگت اسکردو روڈ سنگلاخ گھاٹیوں میں دوڑتی رہی اور نیچے دریا چٹانوں پر سر پٹکتا رہا. اوپر پہاڑوں سے لڑک کر ہاتھی جیسے پتھر دریا میں گرتے رہے ہوں گے. کہیں کہیں یہ پتھر دریا میں پنجے گاڑ کر کھڑے ہو گئے تھے. وہاں پانی ذرا ٹھہرتا تھا، اونچا ہوتا تھا، اور پھر پتھروں کے پہلو سے نکل کر اتنی شدت سے گرتا تھا کہ پہاڑوں کے سینے میں گڑگڑاہٹ سنائی دیتی تھی. بلتستان کے علاقے میں ایسے بڑے بڑے اونچے گول پتھر جا بجا پڑے تھے کہ اندھیرے میں دیکھیں تو گما ہو کہ ہاتھی کھڑے جھوم رہے ہیں. ایک جگہ دریا دور چلا گیا، سڑک الگ ہو گئی اور سناٹا چھا گیا. ذرا میدان سے آیا تو میں نے جیپ رکوائی. جیپ کا انجن بند ہونا تھا کہ پورے علاقے پر سناٹا ٹوٹ پڑا. اتنی خاموشی کے کانوں میں درد ہونے لگا. نہ کسی انسان کی آواز، نہ کسی مشین کا شور، اور میرے جوتوں تلے کنکر چر چر بولے تو یوں لگا جیسے ساری زمین کچلی جا رہی ہو. وہیں پتھروں کے کچھ ڈھیر تھے جن کے اندر سانپ تنکوں کے جھنجھنے جیسی آواز نکال رہا تھا، اور وہ صاف سنائی دے رہی تھی. اور اوپر وہاں نچلے پہاڑوں کے پچھواڑے ننگے پربت کی برفانی چوٹی یوں چمک رہی تھی جیسے نیلے شامیانے کے نیچے زمین کے سر پر رکھا ہوا تاج. بلتستان کا علاقہ ختم ہونے لگا. میں نے آخری بار پلٹ کر دیکھا اور اس ویرانے میں انسان کے ہونے کی ایک نشانی نظر آئی. ہاتھی جیسی ایک چٹان پر کسی نے خوش خط لکھا تھا: اس علاقے کو 5واں صوبہ بنایا جائے. یہ علاقہ قابل رحم ہے. نہ کشمیر میں ہے، نہ پاکستان میں ہے، نہ ان لوگوں کی کسی اسمبلی میں نمائندگی ہے، نہ کسی پارلیمان میں. کسی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ تک ان کی رسائی نہیں. جو کچھ ہے گلگت میں ہے. جسے غرض ہو اپنا گھر، اپنے بال بچے چھوڑ کر نکلے، جان ہتھیلی پر رکھ کر گلگت پہنچے اور منصف سے انصاف چاہے. بس یہاں سے دریا نے اپنا رخ تبدیل کیا اور جنوب کی طرف بہنے لگا. راکا پوشی کی جانب سے آتا ہوا دریائے ہنزا اور مغرب سے آتا ہوا دریائے گلگت مل کر ایک ہوئے اور سندھ کے آنچل میں سما گئے. ہمارا یہ دریا اب ننگا پربت کے دامن میں بہنے لگا اور آسمان کو چھوتے پہاڑوں کی چوٹیوں سے چاندی کی لکیر کی طرح گرتے ہوئے آبشار راہ میں 3-4 جگہ رکتے اور ٹکراتے نیچے دریا میں اترنے لگے کہ اچانک چلاس آ گیا. وہ جو کبھی وسطی ایشیا سے تجارتی قافلے ہندوستان آتے ہوں گے، وہ گلگت کے راستے یہیں چلاس پہنچتے ہوں گے اور پھر درہ بابو سر پار کر کے کاغان ہوتے ہوئے یا تو کشمیر کی طرف یا پنجاب کی جانب نکل جاتے ہوں گے. چلاس ایک ایسے میدان میں آباد ہے جسے قدرت نے ایک طرف سے اونچا کر کے دریا کی طرف جھکا دیا ہے. وہیں پرانے زمانے کا چھوٹا سا ہوائی اڈہ ابھی تک موجود ہے، اور وہیں بودھوں اور ہندوؤں کے زمانے کے نقش چٹانوں کی پیشانیوں پر اب تک کندہ ہیں. یہ شہر کبھی ویرانوں میں کیسا پسماندہ رہا ہوگا. میں پہنچا تو شاہراہ قراقرم کو وہاں پہنچے 20 سال ہو چکے تھے. انقلاب ویسے تو ذہن اور فکر کے راستے آیا کرتے ہیں، اس علاقے کا انقلاب سڑک کے راستے آیا. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات چلاس والوں نے مجھ سے کہی. کرامت اللہ صاحب چلاس کے پرانے باشندے ہیں، پاکستان کے اس شمالی علاقے کو خوب جانتے ہیں اور بدلتے ہوئے وقت کو غور سے دیکھتے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا یہ شہر چلاس بدل گیا ہے کیا؟ اب تو بہت بدلا ہے جی. مطلب میرے یہ 45-46 سال عمر ہے، اسی میں بہت زیادہ بدلا ہے. پہلے تو یہاں ایک جیب روڈ ہوتی تھی سیزنل. جب سے پاکستان سے پہلے تو جیب روڈ بھی نہیں تھی. پاکستان بننے کے بعد
یہ کاغان ویلی باؤسر ٹاپ سے سیزنل 3 مہینے گاڑیاں چلتی تھیں، وہ بھی 50-54 ماڈل کی. تو 69 سے یہاں یہ KKH بنا. اس وقت کچا روڈ تھا، ٹرک ورک آئے تو اس سے پھر یہ 10 سال میں مطلب ہم نے بجلی بھی دیکھی، پکی سڑکیں بھی، ٹریفک بھی، ہوٹل بھی بن رہے ہیں ابھی. کرامت اللہ صاحب کے بڑے بوڑھے بھی اسی علاقے کے باشندے تھے. انہوں نے پرانی نسل کو بھی دیکھا ہے اور نئی نسل کو بھی. میں نے ان سے پوچھا کہ حالات تو خیر بدلتے ہی ہیں، ذہن کا کیا حال ہے؟ ذہن بھی بدلا ہے جی. پہلے یہ جو موجودہ تعلیم ہے اس کو پڑھنا یہ گناہ سمجھتے تھے. علماء لوگ کہتے تھے یہ پڑھ کر، انگریزی پڑھ کر خراب ہوتے ہیں. تو اب لوگ اس چیز کی طرف بھی توجہ دے رہے ہیں. کالج بھی بنا ہے یہاں. چلاس میں انٹر کالج کھلنا بڑی بات ہے، مگر حیرت ہے کہ جو لوگ جدید تعلیم کو گناہ سمجھتے تھے ان کے علاقے میں اب علم پھیل رہا ہے. مگر اس صورتحال پر دوسرے علاقے سے آئے ہوئے لوگوں کا اثر بھی ہوگا. اس علاقے میں کیسے کیسے لوگ آباد ہیں کرامت اللہ صاحب؟ یہاں کے باشندے اب تو یہ مختلف لوگ باہر سے بھی آ کر، فرنٹیر سے، ہزارے سے، کشمیر سے، پھر یہ گجر قبائل ہیں نیچے سے آ کر بھی آباد ہوئے ہیں. لیکن یہاں کے اصلی جو باشندے ہیں وہ 3 قومیں ہیں. ایک کو شین کہتے ہیں، ایک یوشکن ہے، ایک کمن. تو اس طریقے سے یہ مکسچر جیسا ہے یہ. یعنی اس علاقے میں یہ سب ملی جلی آبادی ہے. قیام پاکستان سے پہلے کیسی آبادی تھی یہاں؟ اس وقت یہ مقامی باشندے کیا کرتے تھے اپنی روزی کمانے کے لیے؟ کچھ تجارت اور کاروبار کرتے تھے یہ لوگ؟ پہلے اصل میں یہاں کے لوگ یہ کاروبار کرنا، خاص کر تجارت، وہ جب ڈوگروں نے یہاں پر قبضہ کیا، اس علاقے کو فتح کیا، تو جو تاجر تھے، دکاندار وہ ہندو ہوتے تھے. تو یہاں کے لوگ پھر وہ جب چلے گئے 48 میں، تو یہاں کے لوگ وہ دکانداری کرنا وہ ہندو کا، بنیا کا کام سمجھتے تھے. تو اس وجہ سے باہر سے یہ زیادہ تر فرنٹیر سے آئے لوگ. تو اب تو خیر یہاں کے مقامی باشندے بھی تھوڑا بہت کاروبار کرتے ہیں. کرامت اللہ صاحب، ساری دنیا سے الگ تھلگ رہنے والے ان لوگوں کو باقی دنیا کا بھی کچھ علم ہے؟ ان میں کچھ سیاسی شعور ہے کیا؟ بہت زیادہ جی. BBC سنتے ہیں، اخبار آتا ہے ڈیلی ہے تو پڑھتے ہیں. تعلیم تو کم ہے یہیں پر، لیکن سیاسی شعور زیادہ ہے لوگوں میں، کیونکہ یہ قبائلی معاشرہ ہے نا جی. قبائلی معاشرے میں یہ سیاست تو بنیادی بچے جو پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ہر قبیلہ دوسرے قبیلے کے ساتھ ٹکر ہوتا ہے، تو خواہ وہ بکریاں چراتا ہو، تو سیاسی شعور میرا اپنا اندازہ میں، چونکہ میں نے ناردرن ایریا میں سارے علاقے میں ملازمت کی ہے، چلاس میں لوگوں میں سیاسی شعور زیادہ ہے. کیونکہ یہاں دشمنی سسٹم، انتقام کا جذبہ، یہ جس طریقے سے آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا، جو عربوں میں مطلب 100 سال تک دشمنیاں چلتی تھی، تو یہی اب بھی یہاں پر یہی رواج ہے. میں نے تو سنا ہے کہ یہاں چوری چکاری نہیں ہوتی، راہگیروں کو نہیں لوٹتے، اغوا کی وارداتیں نہیں ہوتی، بس اگر ہوتا ہے تو قتل. لوگ پرانے حساب چکاتے رہتے ہیں اور جان سے جاتے رہتے ہیں. اس کا ایک سبب شاید یہ بھی ہے کہ یہاں تعلیم دیر سے پہنچی، باہر کی مہذب دنیا کے اثرات دیر سے پہنچے. وہیں چلاس میں میری ملاقات عبدالعزیز صاحب سے ہوئی. چلاس میں ہوٹل اور ٹرانسپورٹ کا کاروبار کرتے ہیں. میں نے عبدالعزیز صاحب سے پوچھا کہ آپ کے تو ہوٹل ہیں اور آپ کے ٹرک چلتے ہیں، آپ کے بزرگ کیا کرتے تھے؟ ہمارے بزرگ جو تھے ایک چھوٹی چھوٹی زمینداری کرتے تھے اور چھوٹا سا تجارت کرتے تھے. اس زمانے میں دکانداری بالکل معمولی سی دکانداری کرتے تھے. وہ یہ کاغان کے راستے سے راول پنڈی سے سامان لے کر اس وقت زمانے میں خچروں پہ لے آتے تھے، یہ جیپوں پہ لے آتے تھے. یہاں لا کے جو ہے 3 مہینے جو ہے یہ روڈ کھلتا تھا، یہ سامان وغیرہ لے آتے تھے، اور 9 مہینے پھر جو ہے وہ تھوڑا سا سامان جو ہے بیچتے تھے. پھر جو ہے روڈ جب کھلتا تھا بابو سر ویلی کا، پھر جا کر پنڈی ونڈی سے جو ہے سامان لے کر اس کو بیچا کرتے تھے. یہ تھا ہمارا اس زمانے کا مشغلہ ہے.
پھر یہ تبدیلی کیسے آئی؟ یہ تبدیلی آ گئی جناب علی ایوب خان کے زمانے میں. یہ روڈ جب لنک ہو گیا تو اتنی بڑی ہولناک قسم کی یہاں تبدیلی آ گئی تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنی بڑی ہماری زندگی میں معاشیت میں جو ہے نا تبدیلی آ جائے گی اس روڈ کی وجہ سے. پھر ہم پاکستان کے ساتھ لنک ہو گئے باقاعدہ تو جو ہے یہاں سے جو ہے ہر قسم کی جو سہولیات تھی زندگی کی وہ ہمیں میسر ہو گئی. یہ جو قراقرم ہائی وے ہے اس سے پہلے جو ہے نا ہماری میں اب ذرا تفصیل میں جاؤں تو جو ہے نا بالکل ہم لوگ ہر وقت قحط کی حالت میں ہوتے تھے. بالکل جو ہے یعنی ہم اس زمانے میں کیروسین آئل جو ہے وہ کنسترو میں جو ہے پنڈی سے لے کر یہاں پر جو ہے یہ استعمال کرتے تھے. اور بہت سے لوگوں کے پاس جس کے گھر میں ایک لالٹین ہوتا تھا اس زمانے میں لالٹین جو ہے تو وہ گھر جو ہے اس زمانے میں بہت بڑے لوگوں میں شامل ہوتا تھا. یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں یہ 57 سے پہلے کی جب یہ روڈ نہیں بنا تھا. یہاں پہ تو کھانے پینے کا کیا حال؟ کھانے پینے کا یہاں پر جو ہے بالکل لوگوں کی سادہ زندگی تھی جی, بالکل سادہ, مکی کی روٹی اور یہ سبزی وبزی اور بس اس قسم کی جو ہے. لباس جوتے بھی جو ہے بعض لوگ تو آپ کو پتہ ہے وہ چمڑے جو ہے باندھتے تھے راست پاؤں میں اور بہت اچھے قسم کی جو اس زمانے کے لوگ ہوتے تھے وہ ان کے لیے جو ہے جو چپلی وپلی ہوتی ہے ربڑ وبڑ کی اور یہ کپڑے وپڑے جو ہے پنجاب سے جس کے پاس کپڑا یہاں ہوتا تھا وہ جو ہے استعمال کرتے تھے. جب ایک آدمی نیا جوڑا کپڑا بناتا تھا اس کے پاس جاتے تھے لوگ دیکھنے کے لیے کہ بھائی آج اس نے نیا کپڑے بنایا ہے. عجیب بات بتاؤں حفیظ صاحب کہ اس زمانے میں لوگ جا کے جو ہے مبارکباد دیتے تھے اور خصوصی ٹائم پہ پہنا کرتے تھے اور دین مقرر ہوتا تھا نئے کپڑے پہننے کے لیے. لوگ جا کر اس کو مبارکباد دیتے تھے کہ بھائی آج آپ نے نیا کپڑے بنائے. تو اب تو اس زمانے کی فکر اور آج کی اس میں مطلب یہ آسمان زمین کا فرق آیا ہے اس روڈ کی وجہ سے. یہ روڈ اس علاقے کے لیے خصوصاً جو ہے خدا کا ایک بہت بڑا نعمت ہے. اور یہ دوسری بات ہے کہ اس کے علاوہ جو فوجی لحاظ سے اس کا جو اہمیت ہے یہ تو آپ کو خود پتہ ہے. یہاں کے عوام کے لیے جو اس اثرات اس نے ڈالا ہے یہ بیان سے باہر ہے. بس ایک انقلاب ہے یہ روڈ, ایک بہت بڑا انقلاب ہے. یہ تھے عبدالعزیز صاحب. میر عبدالخالق صاحب گورنمنٹ کالج چلاس کے پرنسپل ہیں. اس علاقے سے خوب واقف ہیں اور ظاہر ہے کہ تعلیم کے معاملات خوب سمجھتے ہیں. میں یہ جاننے کا مشتاق تھا کہ اس پسماندہ علاقے میں عورتوں کی تعلیم کا کیا حال ہے. میں نے میر عبدالخالق صاحب سے پوچھا کہ شہر کے اسکول میں کیسی اور کتنی لڑکیاں پڑھتی ہیں. یہاں اس علاقے میں ہائی اسکول جو ہیں پہلے یہاں پسند نہیں کیا گیا, لیکن چونکہ اکثریت یہاں کی باہر سے آئے ہوئے لوگوں کی بھی ہے اس لیے ان کے بچوں کی تعلیم کی وجہ سے یہاں پر اب ایک ہائی اسکول قائم کر دیا گیا ہے جس کی میٹرک کلاسز میں 2 یا 3 بچیاں اس وقت پڑھ رہی ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2-3 بچیاں جو ہیں یہ یہاں کی مقامی آبادی کے لیے ایک روشن مثال بنیں گی اور وہ بھی آہستہ آہستہ اپنے بچوں کو اس بچیوں کو تعلیم کی طرف راغب کرنے کی کوشش کریں گی. جہاں تک طلبہ کا ذکر ہے اس میں بھی پہل جو ہے وہ جو غیر مقامی آبادی ہے جو ہزارہ اور کوہستان سے اور دیر اور سوات کی طرف سے آئے ہوئے ہیں ان کے بچوں نے پہل کی ہے. لیکن اب مقامی باشندے ڈاکٹر, انجینئر, پروفیسر, لیکچرر یہ سارے شعبوں میں پھیل چکے ہیں اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ اگرچہ تعلیمی رفتار یہاں سست ہے لیکن پہلے کی نسبت یہ آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. مجھے یقین ہے کہ دوسرے علاقوں کے لوگ آئے تو مقامی لوگوں کے رہن سہن پر اثر انداز ضرور ہوئے ہوں گے. میں نے میر عبدالخالق صاحب سے پوچھا کہ باہر والوں کے آنے سے اس علاقے والوں کا کیا حال ہوا. باہر کے لوگ جو ہیں یہاں کے لوگ جو ہیں ایک مقامی ماحول کے اندر بند پڑے ہوئے تھے, پابند تھے. باہر کے لوگوں کے آنے کے بعد یہاں کے کھانے پینے میں فرق پیدا ہوا. یہاں کی مقامی خوراک جو استعمال ہوتی تھی اب اس کے بجائے یہاں اکثر مقامی لوگوں کے گھر وہی کھانے پکتے ہیں جو کہ باہر کے لوگ استعمال کرتے ہیں. اسی طرح لباس یہاں کا مقامی لباس پٹو پر مشتمل ہوتا تھا, اب وہ تبدیل ہو کر شلوار قمیض اور جیکٹ اور کوٹ اس قسم کی چیزوں پر آ چکا ہے. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ رہنے سہنے کا جو انداز تھا یہاں کے لوگوں کا کہ وہ اپنے ایک ہی محدود کمرے کے اندر اپنی زندگی کے دن گزارتے تھے سارے خاندان والے گھر والے, لیکن اب انہوں نے مکانات بنائے ہیں جس میں جدید ضروریات جو ہیں وہ ہر قسم کی موجود ہیں. تو یہاں کے لوگوں پر جو اثرات باہر کے لوگوں نے ڈالے ہیں وہ انمٹ ہیں اور ان سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے. میر عبدالخالق صاحب, پرانا زمانہ یاد ہے آپ کو؟ وہ دن یاد ہیں جب نئی تہذیب اور نئی ایجادیں پہل ان علاقوں میں پہنچی تھیں؟
مجھے وہ وقت بھی یاد آتا ہے جب گلگت میں پہلی سائیکل آئی تو لوگ دکانوں سے اٹھ کے اسے دیکھتے تھے، اور آج گلگت میں جب ٹرک چلتا ہے اور یہاں سے ہم جب چلاس سے گلگت 4 دن گھوڑے پر آتا تھا میں، اور اس کے بعد جیپ میں ہمیں 12 گھنٹے لگتے تھے، اور آج ان راستوں کو جب میں شاہراہ قراقرم پر ایک کار کے اندر بیٹھتے ہوئے اور ایک کیسٹ سنتے ہوئے ان راستوں پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے یہ اعتبار نہیں آتا کہ کبھی ہم ان راستوں پر جیپ پر سے گزرے ہیں۔ اس شاہراہ قراقرم نے چلاس میں اور شمالی علاقے میں ایک انقلاب برپا کر دیا ہے، اس کی وجہ سے، اور 3 مہینے کے بعد ہم بالکل پاکستان کے علاقوں سے کٹ جاتے تھے جب درہ کاغان بند ہو جاتا تھا، ڈاک بھی ہمیں 9 مہینوں کے بعد ملتی تھی، اور آج ہم چلاس میں بیٹھ کر صبح کا اخبار جو پنڈی والے پڑھتے ہیں وہ شام کو 5 بجے ہم چلاس میں پڑھ لیتے ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں شاہراہ قراقرم کی تعمیر کی سب سے بڑی پہچان اور سب سے بڑا تعارف ہے۔ آخر میں مجھے یہ بتائیے پرنسپل صاحب کہ اس علاقے کے پرانے باشندوں کی زندگی میں تعلیم کا ابھی پوری طرح دخل نہیں ہے، یہ سب کچھ ان لوگوں کے لیے نیا اور اجنبی ہے، پھر اسکول کالجوں میں یہاں کے جوانوں کا رویہ کیسا ہے؟ یہ نوجوان ذہنی طور پر کیسے ہیں؟ میں نے ذہنی طور پر یہاں کے طلبہ کو بہت اچھا اور استاد اور تعلیمی اداروں کا احترام کرتے ہوئے پایا ہے۔ اگر انہیں اچھی طریقے سے طلبہ کو ایک بات سمجھا دی جائے، میرا تعلق چونکہ کالج کے طلبہ سے ہے، مسائل اٹھتے رہتے ہیں، لیکن جب ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر اچھی طریقے سے بحث کرتے ہیں، انہیں سمجھاتے ہیں تو وہ پھر ہماری بات مان جاتے ہیں۔ یہ چیز میں نے بہت کم، میں نے پہلے دوسرے کالجوں میں کام کیا ہے، یہاں کے طلبہ میں اس چیز پر مجھے فخر ہے کہ وہ ہماری جائز بات مانتے ہیں اور ناجائز بات پر زور نہیں دیتے۔ علم نے ان کے ذہنوں کو بدل ڈالا ہے، اب ان کی زندگی کو بدلے گا اور پھر ان کی تقدیروں کو۔ یہ نوجوان باپ دادا کے قتل کا حساب نہیں چکائیں گے۔ سندھ کا نیلا پانی نیلا ہی رہے گا، سرخرو ہوں گے تو یہ لوگ خود علم کی دولت سے، مجھے یقین ہے۔ پارٹ 18۔ سنتے آئے تھے کہ دائی سے پیٹ کا حال چھپا نہیں رہتا، اس کی تصدیق وہاں ننگا پربت کے دامن میں ہوئی، دریائے سندھ اور شاہراہ قراقرم کے کنارے شہر چلاس میں۔ میں اس علاقے کی واحد خاتون ڈاکٹر سے ملنے جا رہا تھا۔ میری جیپ پہلے خشک بلندی پر چڑھی اور پھر سرسبز نشیب میں اترنے لگی۔ سڑک کی 2 جانب 2 بستیاں تھیں۔ کسی نے بتایا کہ داہنی جانب فلاں قبیلہ اور بائیں جانب فلاں قبیلہ رہتا ہے اور یہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ خود کو 2 دشمنوں کے درمیان پایا تو میں نے دم ساتھ لیا، اور جب تک خاتون ڈاکٹر کے انگریزوں کے زمانے کے بنگلے میں نہیں پہنچ گیا، اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہی۔ خاتون ڈاکٹر کی بات ذرا دیر بعد۔ پہلے میری ملاقات چلاس کی میونسپل کمیٹی کے وائس چیئرمین اور شہر کے قدیم باشندے حاجی محمد نقیر صاحب سے ہوئی۔ اس علاقے کی روایت سے خوب واقف ہیں، مجھے بتا رہے تھے کہ یہاں کے لوگوں میں سیاسی شعور کیوں ہے۔ ہمارا علاقہ تو ہے ٹرائبل علاقہ، مطلب قبائل کی طرح ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں قبیلے ہیں چھوٹے چھوٹے، اپنا اپنا خاندان ہے، مطلب چھوٹا قبیلے ہیں، تو یہ قبیلے جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ تر یہاں دشمنی زیادہ ہے قبیلوں کے اندر۔ تو جب دشمنی ہوتی ہے تو یہ ضروری چیز ہوتا ہے کہ جب دشمن ہوتا ہے تو وہ اپنے دشمن کو گرانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس لیے سیاسی شعور اس لیے زیادہ ہے اس علاقے میں، بالخصوصاً اسکردور گلگت کی نسبت، کہ جب وہ اپنے آدمی کو مطلب اپنے دشمن کو گراتا ہے تو وہ اپنے جب پارٹی بناتا ہے تو پارٹی کو بھی وہ کوشش کرتا ہے گرانے کے لیے، وہ زیادہ کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے اپنا پارٹی کے لیے کہ مطلب یہاں پر ہم پارٹی بنائیں گے، سیٹنگ کریں گے اور دوسرا پارٹی کو ہم مطلب یہ ہوگا۔ مطلب یہ ہوا کہ پہلی پارٹی ہمیں گرانا چاہتی ہے تو ہم دوسری پارٹی کو گرانا چاہتے ہیں۔ حاجی محمد نقیل صاحب چلاس کے باشندوں کی خوبیاں بتا رہے تھے، کہنے لگے 2 چیزیں یہاں کے لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں، ایک یہ بڑے پکے پاکستانی ہیں، یہ پاکستان کو اتنے چاہتے ہیں کہ اپنے جان مال تمام مطلب داؤ پر لگاتے ہیں، یہ ان میں بہت بڑی۔ اب دوسرا یہ ہے کہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اس گورنمنٹ کے بڑا خورخواہ ہے، مطلب یہ کسی مطلب کہ اس کے خلاف ایک یہاں کے لوگ جو ہے پکے مسلمان ہیں، مطلب کہ اپنے دینی کام کے اندر جو ہے مطلب بہت پکے ہیں، مطلب
چھوٹے دارالعلوم بنانا، اس کے اندر مطلب اپنے بچوں کو داخل کرنا، پھر ان کو قرآن حفظ کرنا، قرآن پڑھانا، مطلب یہ چیزوں کے اندر تبلیغ و تدریس کے لیے مطلب زیادہ وقت دینا. ہر سال یہاں پر چھلاس میں اور ناردن ایریا کے اندر اور کسی جگہ میں نہیں ہوتا ہے، چھلاس میں ہر سال جو ہے ایک دفعہ اجتماع ہوتا ہے تبلیغی، بہت بڑا ریوان کے اجتماع ہوتے ہیں یہاں پر. اس میں مطلب ہزاروں لوگ تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، بلکہ ہمارے لوگ یہاں تک کوریا تک، جاپان تک، اور اس کے بعد اس وقت ہمارے یہاں کی جماعت جو ہے باہر ملکوں میں مطلب ہے کہ چین میں، اور اس کے بعد کیا نام ہے شام، اور یہاں پر بھی ہمارے لوگ اس وقت موجود ہیں، وہاں پر مطلب تبلیغ کر رہے ہیں. حاجی محمد نقیل صاحب بتا رہے تھے کہ خاص طور پر چین میں ہماری تبلیغی جماعتیں بہت جاتی ہیں. کیوں نہ جائیں؟ سامنے سے گزرنے والی سڑک چین ہی تو جاتی ہے. کاش یہ لوگ تعلیم پانے کے لیے بھی چین جائیں. مگر مجھے یقین ہے کہ جائیں گے، کیونکہ چلاس اور کوہستان کے علاقے میں تعلیم پانے کا شوق اب بڑھتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ والدین اپنی بیٹیوں کو اسکول بھیجنے لگے ہیں. چلاس میں لڑکیوں کے ہائی اسکول کی ٹیچر عذرا ارشاد سے میں نے پوچھا کہ آپ کے اسکول میں کتنی لڑکیاں آتی ہیں؟ وہاں تقریباً 200 کے قریب طالبات ہیں، اور مزید دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اب جو لڑکیاں آنے لگی ہیں جن علاقوں سے، جن محلوں سے، ان کی دیکھا دیکھی دوسرے والدین اپنی لڑکیوں کو بھیجنا شروع کریں گے؟ بالکل جی، بھیج رہے ہیں، بلکہ بھیجیں گے بھی. اب تو پہلے بہت کم تعداد تھی، اب تو بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے، دن بدن ان میں کافی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو بھیج رہے ہیں، دیکھا دیکھی کچھ آ رہی ہیں، اور خاصا شوق ان میں پیدا ہوتا جا رہا ہے پڑھائی کا. اب یہاں کسی مرحلے پر کو ایجوکیشن بھی ہے، لڑکے لڑکیاں ساتھ پڑھتے ہیں؟ جی ہاں، یہاں پر ایک پرائمری اسکول ہے ادھر ننوئی میں، وہاں پر پرائمری اسکول میں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں 5ویں تک. اس میں والدین کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ نہیں، کوئی اعتراض نہیں، بلکہ خوشی سے بھیجتے ہیں. یہ تھیں بیگم عذرا ارشاد. ہاں، تو دائی سے پیٹ چھپا نہیں رہتا. اس زمانے میں اس کہاوت کا اطلاق لیڈی ڈاکٹر پر ہوتا ہے. چلاس کے علاقے میں واحد خاتون ڈاکٹر یاسمین ممتاز ہیں. ڈپٹی کمشنر کی اہلیہ ہیں، کراچی کی تعلیم یافتہ ہیں، اور اگرچہ علاج معالجہ کرنا ان کے فرائض میں شامل نہیں، مگر یہ علاقہ چونکہ خاتون ڈاکٹروں سے محروم ہے، اس لیے اپنے تمام خالی وقت میں عورتوں کا علاج کرتی ہیں. اور اپنے اس عمل میں یاسمین ممتاز اس علاقے کو، اس کے باشندوں کو، خصوصاً خواتین کو اتنا جان گئی ہیں کہ اس موضوع پر بے تکان بول سکتی ہیں. بہت دلچسپ باتیں تھیں ان کی اس روز. میں نے یاسمین ممتاز صاحبہ سے فرمائش کی کہ چلاس اور کوہستان کی خواتین کے بارے میں بتائیے. خواتین ویسے جو ہیں بہت زیادہ محنتی ہیں، بے انتہا محنتی ہیں. ان کو گھروں میں بھی کام کرنا پڑتا ہے، گھروں میں وہ اپنا گھر کا جو کام ہوتا ہے کھانا پکانا، اس کے علاوہ ان کو باہر جا کر اپنے فارمز میں یہ فصلیں وغیرہ اگانے میں پورا سارا دن اس کے علاوہ وہ اس میں کرتی ہیں. اپنے مویشی چراتی ہیں وہ عورتیں جا کے. اپنے بچوں کو جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو گرد اپنی پیٹھ پہ بٹھا کے، جس طرح چادروں میں لپیٹ کے پیچھے پیٹھ پہ بٹھا کے. یہ بڑی عجیب و غریب چیز مجھے لگی، کیونکہ یہ آپ سے بہت پرانی چیز ہو گئی ہے کہ بچوں کو پیٹھ پہ بٹھا کے اور سارا دن وہ جو ہے اس میں میدانوں میں کھیتوں میں گندم اگاتی ہیں. جوار اگانا، گندم یہاں پہ ہوتی ہے کم، مکئی زیادہ ہوتی ہے، مکئی اگاتی ہیں. جانوروں کے لیے ان کا جو چارہ ہوتا ہے وہ اگاتی ہیں، اس کو کاٹتی ہیں سارا دن. وہ صبح سویرے اٹھتی ہیں ارلی ان دا مارننگ، اور صبح اٹھ کے سب سے پہلے وہ جانوروں کا دودھ دھوتی ہیں. دودھ نکالنے کے بعد اسے مکھن نکالتی ہیں، دہی بناتی ہیں، لسی بناتی ہیں. یہ سارا کام کر کے ناشتہ بھی پھر ان کا اسی سے ہوتا ہے، لسی سے اور روٹی سے. وہ روٹی ان کی ہوتی ہے بہت ایک بڑی سی روٹی بناتے ہیں، پوری فیملی وہی روٹی کھاتی ہے. اور وہ اس روٹی گھی میں بنا کے اس سے وہ لسی سے ناشتہ کر کے اور پھر سارا دن اپنے کھیتوں میں کام کرتے ہیں. سارا دن کھیتوں میں، بچے ساتھ ان کے ہوتے ہیں. میں نے پھر وہ کہاوت دہرائی کہ آپ سے تو پیٹ کا حال چھپا نہیں رہتا. اس علاقے کی عورتوں کی صحت کیسی پائی آپ نے؟ اور یہاں پہ میں نے کوئی عورت موٹی نہیں دیکھی. سب سے بڑی بات یہ ہے، کوئی عورت موٹی نہیں دیکھی. کسی کے بھی ایبڈومن پہ ہاتھ رکھتی ہوں نا تو سارے وسرا مجھے پیلپیبل لگتے ہیں، لیور وغیرہ ہر چیز پیلپیبل لگتی ہے. بالکل تھن لین ہے، لمبی چوڑی خواتین ہیں، محنتی ہیں اور کام کرنے کی شوقین بھی ہیں، محنتی بھی ہیں. آدمی بھی کام کرتے ہیں لیکن اتنا زیادہ نہیں کرتے آدمی کام، کیونکہ آدمیوں کو گھر کا کام نہیں کرنا ہوتا، باہر کا کام کرتے ہیں، تھوڑا بہت باہر کا کام کر لیتے ہیں.
کچھ یہاں پہ جنگل کی روایات بھی ہیں، جنگل کے مالک ہیں، کچھ پیسہ ان کا جنگلوں سے آتا ہے تو اس لیے ان کو ذریعہ کمانے کی ضرورت بھی نہیں. بہت سے لوگ کماتے نہیں، اسی طرح سڑکوں پہ پھرتے ہیں آدمی. ان سے پوچھو یہ آدمی کیوں پھر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو کمانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کو جنگل سے پیسے مل جاتے ہیں، جنگل کے مالک ہیں یہ. کچھ لوگ ہیں جو پڑھ گئے ہیں، لیکن پڑھنے لکھنے میں بھی جو ہیں آدمی زیادہ تر میٹرک ہیں یا 8ویں کلاس تک. چلیے چھوڑیے مردوں کو، دریائے سندھ کے کنارے پہاڑوں میں آباد ان عورتوں کا لباس کیسا ہوتا ہے یہ بتائیے. لباس بھی ان کا بہت پرانا ہے، بہت پرانے انداز کا. بڑے بڑے گھگھرے پہنتی ہیں یہ لوگ، بہت بڑے بڑے گھگھرے پرنٹڈ ہوتے ہیں، کپڑا یہیں کا لوکل ہوتا ہے. شلواریں ان کی بہت گھیر والی ہوتی ہیں، 9 گز کی بنتی ہیں وہ تقریباً. اور اس کے اوپر سر پہ ٹوپی ہوتی ہے، ہر عورت کے سر پہ ٹوپی ہوتی ہے، گولڈ ٹوپی، وہ ایمبرائڈڈ ہوتی ہے ٹوپی. غریب عورت کی معمولی سی ایمبرائڈری کی ہوتی ہے. جو امیر عورت ہوتی ہے اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ٹوپی کے اوپر سلور کوائن وغیرہ ہوتے ہیں اور یہ موتی جو ہوتے ہیں آرٹیفیشل موتی بھرے ہوئے ہوتے ہیں. ہر دلہن کے گلے میں جو ہے وہ موتیوں کی مالائیں بھری ہوتی ہیں، تقریباً 20-20 kg کا موتی پہنے ہوتے ہیں یہ لوگ. اور ایمبرائڈری جو ہوتی ہے ان کی یہاں کی لوکل ہوتی ہے، بہت مشکل ایمبرائڈری. اگر آپ دیکھیں تو حیران رہ جائیں کہ یہ لوگ اتنا وقت اس طرح کس طرح بناتے ہیں. میرا خیال پورے پاکستان میں یا پورے ورلڈ میں ایسی ایمبرائڈری ہوتی نہیں، میرا جہاں تک خیال ہے. میں تو اس کو اینٹیک کہتی ہوں جو یہ ایمبرائڈری کرتے ہیں، اور بہت محنت سے بنتی ہے. میرے پاس کبھی آتے ہیں کہتے ہیں آپ کو بنا کے دیں، میں کہتی ہوں کہ کس طرح بنائیں گے، کتنا ٹائم اس پہ لگے گا. کہتے ہیں کوئی بات نہیں، 1 مہینے میں بن جائے گی. مشقت ان کی گھٹی میں پڑی ہے، چاہے کھیت کا کام ہو چاہے کڑھائی کا. اچھا لباس کی بات ہو گئی، بناؤ سنگھار، زیور، چاندی سونے کا رواج کیسا ہے اس علاقے میں؟ گولڈ یہاں پہ رواج نہیں ہے گولڈ کا، اور یہ جیم اسٹون وغیرہ سے بھی یہ لوگ اتنے واقف نہیں ہیں. یہاں پہ آرٹیفیشل موتی ہوتے ہیں، اسی کو یہ لوگ کرتے ہیں، پیدا نہیں ہوتا ہے. تو باقی اور کسی میک اپ وغیرہ کو بالکل نہیں یہ لوگ جانتے. لپسٹک، نیل پالش، پاؤڈر وغیرہ سے تو بالکل واقف ہی نہیں ہے، پرفیوم سے بالکل واقف نہیں ہے. لڑکیوں کے بیاہ جانے کے بعد اولاد کا سلسلہ شروع ہوتا ہوگا. اس علاقے میں ایک ماں کے اوسطاً کتنے بچے ہوتے ہیں؟ اوسطاً ایک ماں کے 10 سے 12-15 بچے ہو جاتے ہیں. اور اوسطاً ایک شوہر کی کتنی بیویاں ہوتی ہیں؟ اور ایک شوہر کی 2، 3، 4 سے کم تو کوئی بیوی نہیں ہے. یہاں پہ آرام سے لڑکی کو بہت کم عمر میں شادی ہو جاتی ہے. لڑکی 11-12 سال کی ہوئی، 13 سال کی ہوئی شادی کر دیتے ہیں. اور شوہر کی عمر کتنی؟ شوہر کی عمر کبھی اتنی ہوتی، کبھی بڈھا ہوتا ہے. غریب آدمی زیادہ تر بڈھوں سے کر دیتے ہیں. غریب آدمیوں کے پاس اگر نہیں ہوتے، لڑکی کو شادی کرتے وقت پیسے لیتے ہیں یہ لوگ. جہیز کا کوئی رواج نہیں ہے، یہ سب سے اچھی بات ہے، جہیز بالکل نہیں لیتے. لیکن شادی سے پہلے لڑکے سے کچھ پیسے لیتے ہیں. امیر آدمی زیادہ پیسے لیتا ہے، غریب آدمی تھوڑے پیسے لیتا ہے. پھر اس پیسوں میں وہ تھوڑا سا لڑکی کو کچھ دے کے رخصت کرتے ہیں، معمولی سا دیتے ہیں. عجیب باتیں ہیں یہ ساری. تو ڈاکٹر یاسمین ممتاز، آپ کیا محسوس کرتی ہیں کہ یہاں کے معاشرے میں عورت کی کیا حیثیت ہے؟ عورت کی ویسے حیثیت یہاں پہ بہت ہی افسوسناک ہے ویسے، کیونکہ تعلیم نہیں ہے. عورت کو تعلیم دلانا پسند بھی نہیں کرتے یہ لوگ. عورت کو بچے چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہوں، اس لیے کہ یہ کہتے ہیں جتنے زیادہ ہوں گے ہمارا جائیداد اتنی ہی زیادہ بڑھے گی. فیملی پلاننگ پہ یہ لوگ بلیو نہیں کرتے. کچھ مذہبی لوگ بھی ہیں یہاں پہ، مذہب کا بھی کافی تعلق ہے اور مذہبی کٹر ٹائپ کے مذہبی ہیں. 50% لوگ مذہب کی بیس پہ اور 50% لوگ اس بیس پہ کہ ہماری تعداد وہ بڑھے گی، جائیداد بڑھے گی، ہمارا مال ہے، جس طرح مال مویشی ہماری جو ہیں جائیداد ہے، پیسہ ہے، اسی طرح اولاد بھی ہماری وہ ہے. جتنی اولاد ہو اتنا اچھا. اگر ایک عورت سے اولاد ہونا بند ہو جاتی ہے 2-3 کے بعد تو فوراً دوسری شادی کرتے ہیں. اگر لڑکی نہ ہو، لڑکا نہ ہو، پھر بھی دوسری شادی کرتے ہیں. لڑکی پیدا ہو پھر بھی شادی کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ جتنا ہو اتنا ہی اچھا. ایون جب مینوپاز اسٹیج میں پہنچ جاتی ہیں عورتیں تو میرے پاس آتی ہیں کہ ابھی بھی ہو تو اچھا. 45 سے ابو 45 میں بھی چاہتی ہیں کہ اولاد ہو. اچھا یہ بیوی جو بیاہ کر لاتے ہیں تو کیا چاہتے ہیں کہ طلاق پائی ہوئی یا بیوہ عورت انہیں قبول ہے، یا کنواری لڑکی پہ اصرار کرتے ہیں؟ کنواری کے ساتھ ایڈیشنلی وہ بھی آ جائے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ دوسری شادی بھی تیار ہیں، تیسری کے لیے بھی تیار ہیں، چوتھی کے لیے بھی، اور 80-90 کی ایج میں بھی شادی کرتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے. یاسمین ممتاز، آپ نے خود دیکھا ہے یہ لوگ اپنی بیٹیاں بوڑھوں کو بیاہ دیتے ہیں کیا؟ اکثر ہمارے جو سرونٹس وغیرہ ہیں بہت غریب ہیں، ان کو عام طور پہ جوان نہیں ملتے. اکثر یہ ہوتا ہے تو وہ بڈھا بھی مل جائے ان کو نا
کہ لڑکی کو کوئی سیکیورٹی کے طور پہ کہ لڑکی کی بھی شادی ہو جائے, لڑکی کو ہم نے گھر سے اپنے جدا کرنا ہے, تو وہ بڈھے کو ہی دے کے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہماری بیٹی کی شادی ہو گئی. بڈھا جو ہے وہ ان کو آرام سے ایکسیپٹ کر لیتا ہے, تھوڑے بہت پیسے بھی وہ کر کے کہیں کہیں سے دے دیتا ہے, وہ خوشی خوشی بڈھے کو دیتے تھے. اچھا, یہ تو شادی کی بات ہوئی. میاں بیوی میں انبن ہوتی ہے کیا, اور کیا طلاق بھی ہوتی ہے آپ کے اس علاقے میں؟ ہاں, طلاقیں بھی, بالکل طلاقیں بھی ہوتی ہیں, طلاق بھی ہوتی ہے. کس طرح کے اختلاف کبھی ہوتے ہیں؟ شک ہو جاتے ہیں, اکثر مرد شکی بہت ہیں کیونکہ ایجوکیشن نہیں ہے, فیملی بڑی کلوز سسٹم ہے فیملی کا, آپس میں ایک ہی گھر میں اتنے اتنے لوگ رہتے ہیں. ایک گھر میں آپ سوچیں 4 بیویاں بھی ایک ہی کمرے میں سو جاتی ہیں, 15 بچے, 20 بچے ایک ہی کمرے میں. کمرہ جو ہے ہارڈلی 10 سے 8 انچ, 10 فٹ اور 8 فٹ کی اس کی جو ہے وہ اس کی لمبائی چوڑائی جو ہے اس کی 10 بائی 8 10 ملٹیپلائی 8 میں وہ اتنا چھوٹا سا کمرہ ہے, اس میں اتنے لوگ سو جاتے ہیں. اپنے جانور بھی ساتھ میں سلاتے ہیں, جانور ان کے باہر بندھے ہوئے ہوتے ہیں. جب میرے پاس آتے ہیں آپ یقین کریں میں اپنا ماسک جو ہے نا اتنے کس کے منہ پہ باندھتی ہوں, اتنی زیادہ ان کے پاس ہے جانوروں کی بدبو, لگتا ہے کہ استبل میں بیٹھے ہیں. اگر آپ میری ڈسپینسری میں آئیں تو آپ کو لگے گا آپ کسی استبل میں آ کر ڈسپینسری میں نہیں ہیں. سنا ہے عورتیں شریعت کی بہت پابند ہیں, روزے نماز کی, صفائی کی پابند نہیں ہیں. ہاں, شریعت کی بے انتہا پابند ہے, کیونکہ یہاں پہ کچھ تبلیغی جماعت والوں کا کافی اثر و رسوخ ہے. تبلیغی جماعت والوں کا اچھا خاصا اثر و رسوخ ہے, اور اس کی وجہ سے یہ عورتیں بھی اس کی پابند ہیں. روزے پابندی سے رکھتی ہیں, نماز پابندی سے پڑھتی ہیں, اور چلاکی, وہ جھوٹ فریبی اور دوسرے اس قسم کی باتیں کم ہی ہیں, اتنا زیادہ نہیں ہے. بات طویل ہوتی جا رہی ہے ڈاکٹر صاحبہ, مگر آخر میں یہ ضرور بتا دیجئے کہ ان لوگوں کا کھانا پینا کیسا ہے. اور ابھی کوئی بتا رہا تھا کہ مکھن نکالنے کے لیے عورتوں کو بہت محنت کرنا پڑتی ہے, اس کا کیا طریقہ ہے؟ یہاں عورتیں مکھن بکرے کی کھال کو سی لیتی ہیں, اس کا چاروں طرف سے سی کے صرف ایک منہ نکل آتا ہے, اس میں دودھ ڈالتی ہیں. پھر وہ کھال سینے کے بعد چاروں طرف سے تھیلے نما ہو جاتی ہے, تقریباً تھیلے کی طرح سمجھ لیں آپ. اس کو پھر گردن میں ڈال لیتی ہیں, گردن میں رسی سے ڈال کے اور اس میں دودھ بھر کے پھر اس کو پیٹ پہ آ جاتا ہے وہ تھیلا, تو اس کو لے کے اور یوں اس طرح سے جس طرح سمجھے ڈانس کرتی ہیں یا ٹوسٹ کرتی جاتی ہیں, مڑتی جاتی ہیں, تیزی کے ساتھ ہلتی ہیں, خوب تیزی کے ساتھ. ہاتھوں سے رسی کو پکڑا ہوتا ہے اور خوب تیزی کے ساتھ ادھر ادھر رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ دایاں اور بایاں گھومتی ہیں. تو اس میں اتنی تیزی سے گھومتی ہیں کہ پھر وہ گھنٹے 2 میں اس میں سے مکھن الگ ہو جاتا ہے اور لسی الگ ہو جاتی ہے. اسی سے یہ لوگ پنیر بھی بناتے ہیں. پھر اس کو مکھن کو یہ لوگ ایک چھال ہوتی ہے, یہاں پتے پرانے درخت ہیں اور ان میں اس کی چھال لیتے ہیں یہ لوگ. جب مکھن نکل جاتا ہے اس مکھن کو اس درخت کی چھال میں ڈالتے ہیں. اس درخت میں چھال میں ڈالنے کے بعد پھر اس کو زمین میں داب دیتے ہیں گڑھا کھود کے. اچھا, تقریباً کافی عرصے تک, مجھے مدت تو پتہ نہیں کتنا عرصہ اس کو رکھتے ہیں. پھر جب وہ گرمی کا موسم آتا ہے کچھ تھوڑا عرصے کے بعد اس کو پھر استعمال کرتے ہیں. جب یہ لوگ نیچے آ جاتے ہیں, مویشی ان کے سب جنگلوں, مویشی بھی اپنے ساتھ ہی لے کے جاتے ہیں یہ لوگ. جب اوپر جاتے ہیں جنگل میں تو مویشی ان کے ساتھ ہوتے ہیں. پھر ان سے مویشی سے دودھ دہی وغیرہ جمع کافی کرتے ہیں, پنیر بھی جمع کرتے ہیں, لسی یہ لوگ پی لیتے ہیں, لسی کافی شوق سے پیتے ہیں, مکھن نکالتے ہیں. اور کھانے کا بھی ان کا یہ ہے کہ روٹی ہوتی ہے ان کے پاس, زیادہ تر جوار کی روٹی ہوتی ہے, مکئی کی روٹی اس دہی کے ساتھ کھاتے ہیں, لسی کے ساتھ پی لیتے ہیں. بس یہ ان کی خوراک ہے اور کوئی خاص خوراک نہیں ہے. بالکل سادہ زندگی ہے, بالکل قدرت کے اوپر چھوڑی ہوئی, جس طرح جو پھل فروٹ یہاں پہ ہوتا ہے وہ کھا لیتے ہیں, اور جو جانوروں سے جو کچھ مل جاتا ہے. باقی کوئی ایسی کوئی باہر کی کوئی آمیزش نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. تازہ ہوا میں رہتے ہیں. صحت بھی اسی لیے ان کی اچھی, لیکن کیونکہ جانوروں کے ساتھ بہت قریب جانوروں کے ساتھ رہتے ہیں اور کچھ صفائی کا اتنا خیال نہیں ہے, اس لیے ان کو ٹوبرکلوسس کافی زیادہ ہے, چیسٹ ڈیزیزز میں برونکائٹس کافی زیادہ ہے, اور ان کو کوئی ہائپر ٹینشن بلڈ پریشر کی یہاں بیماری نہیں ہے زیادہ, اوبیسٹی کسی میں نہیں ہے. اچھا, یہ جتنی بھی بیماری جو کہ اوبیسٹی سے ریلیٹڈ ہے وہ یہاں پر بہت کم ہے. کسی کو مجھے شوگر کے پیشنٹ بھی یہاں پہ نہیں ملے. سوکھی خوبانیاں, ہر چیز کو سکھا کے استعمال کرتے ہیں, ہر چیز یہاں پہ سوکھی ہوئی استعمال ہوتی ہے. انار کو سکھا لیتے ہیں یہ لوگ, پریزرو کر لیتے ہیں, کیونکہ زندگی بہت سخت ہے, کچھ پتہ نہیں ہوتا, کبھی بارش ہو گئی, راستے بلاک ہو گئے, سامان پنڈی سے آنا بند ہو گیا, تو یہ لوگ انار سکھا لیتے ہیں. انار یہاں پیدا ہوتا ہے اس کو سکھا لیتے ہیں. یہاں پہ انجیر پیدا ہوتی ہے اس کو سکھا لیتے ہیں. یہ شہتوت پیدا ہوتا ہے اس کو سکھا لیتے ہیں یہ لوگ. خوبانی پیدا ہوتی ہے اس کو سکھا لیتے ہیں. ہر چیز کو سکھا کے, ٹماٹر یہاں پہ جو سیزن میں پیدا ہوتا ہے اس کو ٹماٹر کو سکھا لیتے ہیں. ہر چیز سکھا کے, ساگ کو سکھا لیتے ہیں. جس زمانے میں جو چیز پیدا ہوتی ہے اس وقت استعمال کرتے ہیں, باقی یہ لوگ سکھا کے رکھ لیتے ہیں. پھر جو سیزن نہیں ہوتا, کیونکہ لمیٹڈ چیزیں ہیں, سیزن بڑا
सख्त है, यहाँ का सख्त सर्दी होती है यहाँ पर, उसको सुखा के फिर दूसरे मौसम में इस्तेमाल करते हैं, जो यहाँ की पैदावार है। ये थीं चिलास के डिप्टी कमिश्नर की अहलिया और इलाके की वाहिद खातून डॉक्टर मोहतरमा यास्मीन मुमताज़। और ये है आज की गुफ्तगू का ख़ात्मा। दरियाए सिंध के साथ साथ अब हम भी आगे बढ़ेंगे और उस इलाके में कदम रखेंगे जो कोहिस्तान कहलाता है, और जहाँ लोगों की निगाहों में वहशत देखकर एक बार तो मैं भी डर गया था। अब इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। पार्ट 19। अभी तकरीबन 40 साल पहले यानी एक कत्ल हुआ था, और उसके बदले में अभी 2-3 महीने पहले उसके 2 कत्ल हो गए, यानी उसकी रिवेंज के तौर पर। तो यहाँ 40 साल के बाद भी यानी अपना बदला लेते हैं और छोड़ते नहीं। यह है कोहिस्तान का इलाका। दरियाए सिंध बल्तिस्तान से उतरकर नंगा पर्वत की ठोकरों से बेनियाज होकर गहरी अंधेरी घाटियों से गुजरकर चमकते नीले आसमान के अक्स में खुद भी चांदी की तरह चमकता हुआ पाकिस्तान के सूबा सरहद में दाखिल हुआ तो मंजर तो जूं के तू रहे। दरिया की चाल में फर्क न आया। सड़क जितनी खतरनाक थी उतनी ही खतरनाक रही। अलबत्ता एक नई खौफनाक चीज नजर आई, यहाँ के लोगों की आंखों में छुपी हुई एक वहशत सी। मेरी जीप जिला कोहिस्तान के सदर मकाम दासू में दाखिल हुई। नई सरकारी इमारतों के दरमियान से गुजरकर चीनी इंजीनियरों के बनाए हुए चीनी तल्स के पुल पार करके शहर के बाजार में पहुंची और एक बड़े से चाय खाने के सामने रुकी। शहर के नौजवान, कुछ न करने वाले, बेकार घूमने वाले, बेरोजगार नौजवान मेरी जीप के गिर्द जमा हो गए और मुझे गौर से देखने लगे। यहां तक तो गनीमत था। कुछ देर बाद एक दूसरी जीप आकर रुकी। उसके अंदर कुछ खवातीन बैठी थीं। अब तो इन नौजवानों का देखना मुझसे देखा नहीं गया। मैं घबराकर चाय खाने के अंदर चला गया। बहुत से लोग बैठे चाय पी रहे थे। मैंने अपना तारुफ कराया। सब बीबीसी सुनते थे, सब मुझे जानते थे। जरा देर बाद घुल मिलकर बातें होने लगीं। मैं इन लोगों की अपनी इलाकाई बोली सुनना चाहता था और मेरे बराबर में बैठा हुआ एक नौजवान अपने किसी साथी को बता रहा था कि चंद रोज कबल ईद वहां कैसी गुजरी। मैंने कान खड़े किए और तवज्जो से सुना। नौजवान की सारी बात समझ में आ गई। उर्दू ने इस इलाके की ज़बान को अपने रंग में रंग दिया था। उसकी बातों में ईद से पहले की बारिशों और सड़कें बंद हो जाने का तस्करा था। मैंने वो गुफ्तगू सुनी, आप भी सुनिए। लेकिन शतुक सखल अर्श दगिल चे शतुक चे लकगी काम न फरो। हाँ ये दे मन खल गए सही परेशानी सड़क बुला को बंद दल धरी हर जैतल कहाँ खलकता है दी बहनी बे। हाँ शतुक परेशानी मन और शतुक इसमें चे लग हद न सेवा मैं ईद करी, लेकिन ये मज़ा नहीं है इस का। नौजवान को शिकवा था कि मौसम खराब रहा, ईद तो हुई लेकिन मज़ा नहीं आया। मैंने सोचा कि दासू के नौजवानों से उर्दू में बात करके देखूं। एक नौजवान से मैंने उर्दू में सवाल किया, वो उसकी समझ में नहीं आया। मुझे अपना सवाल मुख्तसर और सहल करना पड़ा और फिर जो वो बोला तो इतनी रवानी से बोला कि मैं हैरान रह गया। लीजिए हमारी गुफ्तगू सुनिए। अच्छा, अब आप मुझे उर्दू में बताइए कि ये आप जो इतनी दूर सारे मुल्क से इतने फासले पर रहते हैं, एबटाबाद और पेशावर यहाँ से बहुत दूर हैं, आप अपने आप को दुनिया से अलग थलग कटा हुआ तो नहीं महसूस करते? क्या आपका यहाँ दिल लगता है इस जगह में? आज हमारे यहाँ तो बहुत दिल लगता है, क्योंकि ये हमारे अपने इलाका है, इसलिए हर आदमी अपने अपने इलाके को पसंद करते हैं। आज हमें एबटाबाद या स्वात या पेखवर या गिलगित हमें पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी पैदाइश इसी जगह में हुई है, हम इसी जगह के बाशिंदे हैं, हम इसी इलाके में रहते हैं। हमारे आबाए अजदादी मिल्कियती वतन है, मुल्क है हमारे कोहिस्तान, ये इसमें तो हम बहुत खुशी से रहते हैं।
اب میں نے ایک اور کوہستانی نوجوان سے یہی سوال پوچھا. اس نے شستہ اردو میں جواب دیا، اور جہاں کہیں بیچارے کو جواب دینے میں دشواری ہوئی، اس کے ساتھیوں، دوستوں، راہگیروں اور مجمع کے لوگوں نے جھٹ اس کی مدد کی. میں نے پوچھا کہ دنیا سے الگ تھلگ اس علاقے میں آپ کا دل لگتا ہے؟ بالکل جی ہاں، لگتا ہے بہت، کیونکہ یہ ہمارے پسندیدہ علاقہ ہے. اس میں ہم بھی ایسے ہیں کہ ہمارے علاقے میں اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن ہمارے اپنے علاقے پیدائش یہاں ہوئی ہے. مگر یہاں ٹیلی ویژن شاید نہیں ہے، یہاں ویڈیو نہیں ہے، یہاں سنیما گھر نہیں ہے، تو آپ کا دل نہیں گھبراتا؟ نہیں، سنیما کو ہم پسند نہیں کرتے ہیں بہرحال. اور ہمارے علاقے میں بجلی، پانی وغیرہ اس چیز کا سسٹم بالکل نہیں ہے، اور سنیما اور یہ ہم پسند نہیں کرتے ہیں. اخبار یہاں نہیں آتا، دنیا کی خبریں آپ کو کیسے ملتی؟ اخبار نہیں آتے ہیں. اخبار آتے ہیں؟ دنیا کی خبریں آپ کو ریڈیو سنتے ہیں؟ ہاں سنتے ہیں ہم، بالکل. کیوں سنتے ہیں. جس طرح آپ کو سنیما ناپسند ہے، اس طرح ریڈیو ناپسند نہیں ہے؟ ہاں ریڈیو پسند ہے بالکل. کیونکہ پاکستان کا حالات نازک ہیں نا. آپ دنیا کے حالات جاننا چاہتے ہیں؟ جہاں آپ دنیا کے حالات جاننا چاہتے ہیں. یہ تھی داسو کے نوجوان کی گفتگو. میں بھی ان نوجوانوں کے حالات جاننا چاہتا تھا، اس شہر اور اس علاقے کے حالات جاننا چاہتا تھا. لوگ دوڑے ہوئے قریب کی مسجد میں گئے اور شہر کے معالج ڈاکٹر محمد امین صاحب کو بلا لائے. خوب جانتے ہیں اپنے اس علاقے کو، اور چونکہ اسی سرزمین کے باشندے ہیں، اس لیے یہاں کے مردوں اور عورتوں کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے حالات کو ایک ذرا جدا زاویے سے دیکھتے ہیں. مجھے بتا رہے تھے کہ شہر داسو کو مقامی باشندے کمیلا کہتے ہیں. اس کی آبادی 3000 ہے، اور یہاں کے زیادہ تر لوگ تجارت، سرکاری ملازمت اور محنت مزدوری کرتے ہیں. وہیں چائے خانے میں ان سے گفتگو ہو رہی تھی، شور مچ رہا تھا، برتن کھنک رہے تھے، اور میں پوچھ رہا تھا کہ داسو کے اس علاقے میں اس عظیم شاہراہ ریشم کے بننے سے پہلے بھی کیا اتنی ہی رونق اور اتنی ہی خوشحالی تھی؟ نہیں جی، سڑک بننے سے پہلے یہاں غالباً صرف 1 یا 2 دکانیں تھیں، اور یہاں صرف لوگ سٹے کرتے تھے، یہاں پیدل جاتے تھے لوگ. تو یہاں پر 1 یا 2 دکانیں تھیں زیادہ سے زیادہ. اس کے علاوہ یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ویران جگہ تھی. یہاں پر یعنی کوئی تقریباً 1-2 گھر ہوتے تھے. یہ کتنے برس پہلے کی بات ہے؟ یہ تقریباً 25 برس پہلے کی بات ہے. 4تھائی صدی میں اس کا حلیہ بالکل بدل گیا. جی بالکل. اس کی ترقی میں سڑک کے علاوہ کچھ دریا کا بھی دخل ہے کیا؟ نہیں جی، اس کی ترقی میں سب سے زیادہ دخل جو ہے وہ شاہراہ ریشم کو حاصل ہے. یعنی جو سڑک اس پر گزر گئی تو اس کے بعد یہ تمام کی تمام ڈیولپمنٹ ہو چکی ہیں. اور اس کے علاوہ یہاں پر جو زلزلہ آیا تھا غالباً 1974 اور 75 کے اول میں جو زلزلہ آیا تھا، تو اسی کے بعد یہاں ایک گورنمنٹ نے پروجیکٹ شروع کیا جو KDP کے نام سے مشہور تھا. تو اس KDP میں مختلف محکمے ہوتے تھے، تو سب کے سب محکمے جو ہیں انہوں نے پروجیکٹ کے شکل میں ڈیولپمنٹ کے کام شروع کیے. اور وہ اس کے بعد یہ سب کچھ یعنی زلزلے کے 1 سال بعد یہاں پر ڈسٹرکٹ بھی بن گیا. پہلے یہ علاقہ دریائے سندھ کے مغرب کی طرف سوات میں شامل تھا، ڈسٹرکٹ سوات میں، اور دریا کے مشرق کی طرف یہ ٹرائبل ایریا تھا، یعنی ہزارہ ٹرائبل ایریا. تو اس کے بعد یہ پراپر ڈسٹرکٹ کی شکل میں دونوں طرف سے مل گئے، اور 1976 میں یہ ضلع بن گیا. تو اس کے بعد زیادہ تر یہ ترقیاتی کام ہو گئے. کوہستان ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کیا ختم کر دیا گیا ہے؟ جی، کوہستان ڈیولپمنٹ پروجیکٹ 1983 میں ختم کیا گیا. اچھا ہوا یا برا ہوا؟ یہ ایک نسبت سے تو اچھا ہو گیا، کیونکہ پراپر محکمے آ گئے اور سب محکموں نے اپنا اپنا کام شروع کر دیا.
تو لوگوں کو سہولت ہو گئی. اور دوسری بات یہ تھی کہ KDP کا جو پروجیکٹ تھا اس کے تمام عملہ زیادہ تر بشام اور ابٹباد میں ہوتا تھا، تو لوگوں کو آنے جانے میں بھی تکلیف ہوتی تھی. تو یہاں پر چونکہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر بن گیا اور تمام محکمے کے ہیڈ جو تھے وہ ادھر آ گئے تو لوگوں کو بھی سہولت ہو گئی. داسو میں صحت اور تعلیم کا کیا حال ہے؟ صحت کے بارے میں تو یہ ہے کہ یہاں پر ایک RHC ہے، رورل ڈیولپمنٹ، یعنی رورل ہیلتھ سینٹر ہے، اور اس میں ہم 2 ڈاکٹر ہیں اور میں یہاں کا انچارج ڈاکٹر ہوں. اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر چھوٹے چھوٹے نزدیک ہسپتال بھی ہیں، BHUs یعنی بیسک ہیلتھ سینٹرز، تو وہ تقریباً سکیٹرڈ ہیں اس علاقے میں. تو اس لیے داسو جو ہے یہ صحت کے لحاظ سے بھی ایک اہم جگہ ہے، بلکہ یہاں یہ RHC ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کے طور پر کام کر رہا ہے. یہ جو بیسک ہیلتھ سینٹرز ہیں اس میں عملہ اور دوائیں ہوتی ہیں؟ جی، اس میں اگرچہ یہاں کے یعنی لوگ پور زیادہ ہیں تو اسی لحاظ سے ان کو دوائیوں کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے. اور اس کے علاوہ یہاں پر یعنی غربت کے لحاظ سے کئی بیماریاں بھی زیادہ ہیں، یعنی مال نیوٹریشن ہے، خوراک کی نہ ہونے کی وجہ سے کئی بیماریاں ہیں. اور اس کے علاوہ یہاں کنٹیجیس بیماریاں جو انفیکشس ٹائپ ہیں وہ بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں، تو ان کی نسبت سے تو یہاں دوائیاں کم ملتی ہیں. لیکن بہرحال دوائیاں کافی آتی ہیں، لیکن لوگوں کے ضروریات کے مطابق وہ کم ہو جاتی ہیں. اور تعلیم کا کیا ہے؟ تعلیم تو یہاں پر ایک ہائی اسکول ابھی ڈیولپ ہو رہا ہے. پہلے مڈل اسکول تھا، وہ اس کو ہائی میں کنورٹ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ یہاں کوئی پبلک اسکول نہیں ہے. لڑکیوں کی تعلیم ہے؟ لڑکیوں کی تعلیم کوہستان میں بالکل نہیں ہے. اگرچہ لڑکیوں کے اسکول بنے ہیں جگہ جگہ، تو یہاں پر غالباً یہ لڑکیوں کا جو اسکول ہے اس میں 10-15 بچیاں زیادہ سے زیادہ یہاں پڑھتی ہوں. اور گنجائش کتنی بچیوں کی ہے؟ گنجائش تو بہت زیادہ ہے. پرائمری اسکول ہے، تقریباً یعنی 100-200 لڑکیوں کی گنجائش. والدین نہیں پڑھوانا چاہتے کہ لڑکیوں؟ نہیں، یہاں یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ لڑکیوں کو پڑھائیں، کیونکہ یہاں ٹریڈیشن میں یہ ہے کہ لڑکیوں کو پڑھانا ایک معیوب سمجھا جاتا ہے. اسی لیے یعنی لوگ پسند نہیں کرتے کہ ان کی لڑکیاں جو ہیں، ان کی بچیاں اسکول میں پڑھیں. بلکہ لڑکوں کے بارے میں بھی ابھی تک یہی کانسیپٹ تھا کہ ان کو نہیں پڑھانا چاہیے اسکولوں میں. ڈاکٹر صاحب، کوہستان کی عورتوں کی حالت کے بارے میں بتائیے. کیسی گھریلو زندگی ہوتی ہے؟ کیسے ان کے عورتوں کی زندگی کیسی گزرتی ہے؟ ان کے مسائل، ان کے معاملات، مرد ان کے ساتھ کیسا سلوک، کیسا رویہ رکھتے ہیں؟ کوہستان میں عورتیں تو ایک یہ ہے کہ عورتیں بہت باپردہ ہوتی ہیں. وہ اپنے گھروں میں یعنی ہوتی ہیں اور باہر نکلنا پسند بھی نہیں کرتی. اس کے علاوہ وہ نماز کی پابند ہوتی ہیں، قرآن شریف پڑھتی ہیں روزانہ، اور اس کے علاوہ مذہبی ذہن رکھتی ہیں. اپنے بچوں کو ان کو یعنی پرورش کرنے میں وہ بہت دلچسپی رکھتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہیں وہ بچوں کا بہت خیال رکھتی ہیں، اور گھر والوں کا یعنی شوہر کا، سسر کا، سسرال والوں کا، سب کا بہت خیال رکھتی ہیں. البتہ تعلیم وغیرہ جو ہیں یہ یہاں پر بالکل نہیں ہے، لٹریسی ہے. اس مناسبت سے جرائم کی کیا صورتحال ہے؟ جرائم تو یہاں پر عموماً کوہستان میں ایک یہ ہے کہ کوہستان میں 2 قسم کے جرائم بالکل نہیں ہیں. ایک یہ ہے کہ کسی راہگیر کو لوٹتے نہیں ہیں اور یا ان کی بے عزتی نہیں کرتے ہیں اور چوری نہیں کرتے ہیں. یہ کوہستان میں عام یعنی چیز ہے کہ کوہستان میں جو بھی باہر کا آدمی آئے تو وہ سیف ہوگا، فرام بشام ٹو باشا. یہ اس علاقے کی خصوصیت ہے. اس کے علاوہ جو دشمنیاں ہیں وہ تو عام ٹریڈیشن کے مطابق پرانی دشمنیاں چلتی ہیں اور یہاں جرائم ہوتے رہتے ہیں. اس میں زیادہ تر الٹریسی کا دخل ہے.
یعنی کہ جو لوگ ان ایجوکیٹڈ ہیں اور ان کو یعنی زیادہ اپنے اور دوسروں کا اتنا حقوق کا پتہ نہیں ہوتا، تو اسی وجہ سے وہ پرانے باتوں کو ذہن میں رکھ کے دشمنیاں چلتے رہتی ہیں سالوں سال۔ ڈاکٹر محمد امین بتا رہے تھے کہ 40 سال پہلے کوئی قتل ہوا تھا، اس کے انتقام کے طور پر حال ہی میں 2 قتل ہو گئے 40 سال بعد۔ سوچتا ہوں کہ آج سے 40 سال بعد جب میرے بچے اسی دریا کے کنارے، اسی سڑک کے راستے، اسی شہر میں آئیں گے تو کیا اس وقت بھی آج کی ان 2 ہلاکتوں کا انتقام لیا جا رہا ہوگا، یا لوگ پچھلے قتل بھلا کر تازہ بستیاں آباد کر رہے ہوں گے؟ اور پھر ایک بات اور بھی سوچتا ہوں، بہت پریشان کرنے والی بات۔ 40 سال بعد جب میرے بچے یہاں آنا چاہیں گے تو کیا یہ شاہراہ قراقرم یہاں یوں ہی موجود ہوگی؟ کیا اس پر ٹریفک دوڑ رہا ہوگا، یا ایک ٹوٹی پھوٹی پگڈنڈی بچی ہوگی جس پر سے بار بردار خچر نیچے دریا میں گر رہے ہوں گے؟ آج کی گفتگو کا خاتمہ اس انتباہ پر۔ وہ بڑے جیالے تھے جنہوں نے ہمالیہ اور قراقرم کا سینہ تراش کر یہ شاہراہ نکالی تھی۔ اب اس کی حالت خستہ ہے۔ کہتے ہیں کہ پہلے فوج دیکھ بھال کرتی تھی، اب ہائی وے سب ڈویژن دیکھ بھال کرتا ہے۔ جو کوئی بھی کرتا ہے، اگر سڑک میں پڑنے والے گڑھوں کے بجائے بدنیت حکام اور ٹھیکیداروں کی جیبیں بھری گئیں تو بس یہ شاہراہ قراقرم صرف نقشے پر رہے گی، اور وہ جو کتنے ہی فرہاد آس پاس کے قبرستانوں میں آنکھیں مودے سو رہے ہیں وہ سچ مچ مر جائیں گے۔ داسو کے ڈاکٹر محمد امین کی بات آج بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہے، اور کاش ان کانوں میں بھی گونجے جو قدرت نے با اختیار لوگوں کو عطا کیے ہیں۔ ڈاکٹر محمد امین کی یہ بات، یعنی جو پہلے کی نسبت سڑک کو دیکھیں تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ پہلے ایک پکی روڈ تھی اور شاہراہ تھی، اور اب یہ ایک گاؤں کو جانے والی روڈ بن گئی ہے کہ ایک کچی روڈ ہے۔ پارٹ 20۔ میں اس روز دریا کے ساتھ ساتھ چلا تو سوچتا چلا کہ خود تو کیسی دلیری سے بہا چلا جا رہا ہے اور مجھ پر کتنی وحشت تاری ہے۔ سڑک خراب تھی، اوپر پہاڑوں سے بڑے بڑے پتھر جب چاہیں آبشاروں کی طرح نیچے سڑک پر برس سکتے تھے، اور اس بات کی کوئی ضمانت نہ تھی کہ جب میری گاڑی نکل جائے گی تبھی برسیں گے۔ ایک کار دیکھی جس کی چھت پر بڑی سی چٹان گری تھی، ایک ٹرک دیکھا جو نیچے دریا میں گر گیا تھا اور فوج والے کرینوں کی مدد سے اس کا ملبہ اوپر کھینچ رہے تھے۔ آگے شہر پٹن تھا۔ یہ فوجی جوان وہیں رہتے ہیں، اور اس شاہراہ قراقرم پر اگر کہیں برا وقت آن پڑے تو یہی فوج والے جا کر مشکل کشائی کرتے ہیں۔ راستہ بدستور ویران تھا، بس کہیں کہیں کوئی اکا دکا شخص نظر آتا تھا جو سر پر کچھ اٹھائے ہوتا تھا، یا بھیڑ بکریاں نظر آتی تھیں جن کا چرواہا یا گڈریا کہیں دکھائی نہ دیتا تھا۔ میرا ڈرائیور کہتا تھا کہ ہر بکری 1,000 روپے کی ہوتی ہے۔ کہیں 10 بکریاں دیکھتا تو کہتا وہ دیکھیے صاحب 10,000 روپے چلے جا رہے ہیں۔ مگر شاید ان بکریوں کو کوئی چراتا نہیں، اس لیے گڈریا مزے سے کہیں سو رہا ہوتا یا چائے پی رہا ہوتا۔ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ یہاں کے لوگ چوری نہیں کرتے اور مسافروں کو نہیں لوٹتے۔ اس خیال سے ذرا دیر کو جی سنبھل جاتا، مگر پھر وہ بات یاد آتی کہ یہاں کے لوگ قتل کرنے سے ذرا بھی نہیں گھبراتے۔ یہ سوچ کر دل کی دھڑکن کے بارے میں یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا کہ یہ تیز ہو رہی ہے یا بند ہو رہی ہے۔ پچھلا شہر داسو خاصا بڑا تھا، وہاں کے لوگ کچھ مہذب تھے، مگر اب اس ویرانے میں فضا کا سناٹا اور دریا کا شور گتھم گتھا تھے۔ پٹن نہ جانے کتنی دور تھا، میں نے گردن اٹھا کر بہت دیکھا، نظر نہ آیا۔ نظر بھی کیسے آتا؟ پٹن اس علاقے کا شاید واحد ایسا شہر ہے جو پہاڑ کی اونچائیوں پر شاہراہ کے کنارے نہیں بلکہ ایک چھوٹی سی سڑک اتر کر بہت نیچے دریا کے برابر جاتی ہے، اور پٹن وہاں آباد ہے۔ شاید اس علاقے کا واحد شہر ہے جو دریا کی سطح کے برابر ہونے کی وجہ سے ہمارے اس دریا کے پانی سے فیض اٹھاتا ہوگا۔ دریائے سندھ شہر سے لگا لگا بہہ رہا تھا۔ مجھے خیال آیا
कि दरिया में खुदा न करे बड़ी तूफ़ानी आ जाए तो पटन का क्या हश्र होगा। शायद बौद्धों के ज़माने का कदीम शहर होगा, जिन्होंने उधर पाटलिपुत्र और पटना बसाया होगा और यहाँ पहाड़ों में पटन आबाद किया होगा। दरिया में बहिया आ जाए तो इस बस्ती को सूखे पत्ते की तरह बहा ले जाए। फिर मुझे दरियाए सिंध के उन सैलाबों का ख्याल आया जो तारीख में रकम हैं। कहते हैं कि सन 1830 के अशरे में एक बड़ा सा ग्लेशियर टूटकर दरियाए श्योक में गिर गया था और उसने दरिया का रास्ता रोक दिया था। चुनाचे उसके पिछवाड़े बहुत बड़ी झील बनती गई और बाद में कुछ तो ग्लेशियर पिघला, कुछ पानी के ज़ख़ीरे ने दबाव डाला और फिर जो पानी का रेला आया तो दरियाए सिंध उबल पड़ा। कहते हैं कि दरियाए काबुल जो अटक के मकाम पर दरियाए सिंध में गिरता है उल्टा बहने लगा था और वादी पेशावर में दरिया से एक औरत निकाली गई थी जो भेड़ की खाल पहने हुए थी और कोई अजनबी ज़बान बोलती थी। हो सकता है वो बलती हो। इस सूरत में वो दरियाए सिंध में 300 मील तक बही होगी। मगर सच्ची बात यह है कि इस दास्तान को सच न समझना चाहिए। दरियाए सिंध में बदतरीन तबाही सन 1841 में आई थी। कहते हैं कि उससे पहले दरिया की वादी में बहुत ज़्यादा बस्तियां थीं और खूब खेती बाड़ी होती थी। फिर 1840 के जाड़ों में नंगा पर्वत के दामन का एक पूरा पहाड़ टूटकर दरिया में आ रहा। ये वो जगह है जहाँ अस्तोर आकर दरियाए सिंध में गिरता है। पहाड़ गिरने से दरिया में बड़ा सा डैम बन गया और 6 महीने के अंदर वादी में 35 मील लंबी एक झील बन गई, जिसका दूसरा सिरा शहर गिलगित को छूने लगा। कुछ अरसे बाद ये डैम टूटा। लोगों को अंदाज़ा था कि एक न एक दिन ये होना है, लिहाजा उन्होंने अपने डेरे उठाए और ऊंचे मकामात पर चले गए। लिहाजा जानी नुकसान तो बहुत कम हुआ, लेकिन ज़मीन तबाह हो गई और गांव देहात बह गए। सिंध के ज़ेरी इलाकों में लोग इस सैलाब के लिए तैयार न थे। वहाँ अब तक की दास्तान मशहूर है कि एक मरतबा पहाड़ों की तरफ से पानी की एक ज़बरदस्त लहर आई थी। सन 1885 में भी दरियाए गिलगित या शायद हुंजा में ऐसा ही डैम बन गया था। वो जब टूटा तो 300 मील नीचे तक दरिया सिर्फ एक दिन में 90 फीट ऊंचा हो गया था। वक्त बदलने के साथ ये खतरे ख़त्म नहीं हुए हैं। अंग्रेज़ों ने निगरानी का निज़ाम कायम किया था और पाकिस्तान के तैयारे आज भी ख़तरनाक मकामात पर निगाह रखते हैं और कोई ग्लेशियर दरिया में गिर जाए तो उसे बम या बारूद से उड़ा दिया जाता है। हाँ, तो पटन करीब आ गया। इस जगह सदियों पुरानी एक मस्जिद आज भी मौजूद है और इसी जगह किसी औरत को सदियों पुराना वो सोने का हार मिला था जिसकी वजह से मैं पटन के नाम से पहले से वाकिफ था। मेरी जीप शहर में पहुंची। कैसा अजीब शहर था। मकान थे, बाहर बोर्ड लगे हुए थे, सड़कें थीं, मगर लोग नहीं थे। चलते चलते पटन का थाना आ गया, जिसमें कुछ सूरतें नजर आईं। वहीं मेरी मुलाकात अली अकबर साहब से हुई। खुद मानसहरा के बाशिंदे हैं, मगर तकरीबन 12 साल से यहाँ कोहिस्तान के मुख्तलिफ थानों में तैनात रहे हैं और इस इलाके से ज़्यादा यहाँ के लोगों को और उनके तौर तरीक़ों को उसी तरह जानते हैं जिस तरह कोई पुलिस वाला जान सकता है। अली अकबर साहब ज़िला कोहिस्तान की तहसील पटन के इस सदर मकाम के थाने में मुहर्रिर हैं और मैं तसव्वुर कर सकता हूँ कि अपनी 12 बरस की मुलाजमत में उन्होंने कत्ल के कितने मुकदमे तहरीर किए होंगे। उस रोज़ जोश खिताबत में कहने लगे कि यहाँ तबई मौत कोई नहीं मरता। मकामी लोगों से उन्हें दूसरी शिकायत ये थी कि बयान लिखवाते वक्त गलत बयानी से बहुत काम लेते हैं। हर चंद के रोज़े नमाज के बड़े पाबंद हैं। लीजिए ये शिकायत खुद अली अकबर साहब की ज़बानी सुनिए। मुझसे गुफ्तगू हो रही थी। कहने लगे, ये जी नमाजी हैं, परहेज़गार हैं, सिर्फ झूठ ज़्यादा बोलते हैं। हाँ, झूठ बोलने के आदी हैं जी। सख्त किस्म के लोग हैं, जफाकश किस्म के, वहशी नुमा लोग हैं। ज़्यादा तो ऊपर पहाड़ों में रहने वाले इंसानियत से बिल्कुल नावाकुफ़ हैं, लेकिन यहाँ के लोग आम मुलाजमों को देख सुनकर या नीचे ऊपर आकर ये लोग कुछ सुधर चुके हैं जी। तो जराइम ज़्यादा हैं क्या? जी हाँ, यहाँ कत्ल और एकदम कत्ल की वारदातें बहुत ज़्यादा होती हैं। कत्ल करना इन लोगों के लिए जो है कोई ख़ास बात नहीं है जी।
हाँ जी, ये आम बात है। ये बताइए अली इकबाल साहब कि ये सड़क निकलने के बाद कुछ फ़र्क आया तहजीब में, तमद्दुन में? हाँ जी, इन लोगों में बहुत फ़र्क आया जी। तकरीबन 1 रुपये से इन लोगों में 8 आने का फ़र्क आ चुका है जी। हाँ जी। क्या मसलन ये कि तालीम का अब क्या हाल है? ये जगह जगह गवर्नमेंट ने स्कूल बनाए हैं जी, टीचर कायम हैं जी, तो तालीम का निज़ाम है, लेकिन उस्ताद जो है सही तरीके पर इन पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर इन पर उस्ताद ज़रा सख्ती करते हैं तो इनके माँ बाप बच्चे की हमायत पर उस्ताद से आमादा फसाद होते हैं। और गज़ब यह है कि मकामी बाशिंदे अनपढ़ हैं, सारे उस्ताद दूसरे इलाकों से आते हैं और जानते हैं कि कत्ल होते देर नहीं लगती, चुनाचे दम साधे रहते हैं। मैंने अली अकबर साहब से पूछा कि इस कोहिस्तान के इलाके में जहाँ ज़्यादातर पहाड़ जंगलों से ढके हुए हैं, इन लोगों की गुज़र बसर कैसे होती है और ये रोज़ी कैसे कमाते हैं। अली अकबर साहब अपने बेतकल्लुफ़ाना अंदाज में बोले, यार जी ये लोग तो अपने जंगल फरोख्त करते हैं जी, तो इसी तरह कुछ गवर्नमेंट के फ़ंड होते हैं इन लोगों पर ख़र्च होते हैं जी, और कुछ अपने इनका जंगल होते हैं गवर्नमेंट ख़रीदती है, कंडक्टर गवर्नमेंट के जो ठेकेदार वगैरह होते हैं ये महकमे की मार्फत ख़रीद लेते हैं। इन लोगों के पास पैसा तो बहुत ज़्यादा है जी। पैसे पर याद आया कि कदीम ज़माने में भी ये इलाका बड़ा मालदार रहा होगा। तभी तो मैंने अखबारों में पढ़ा था कि चंद बरस पहले यहाँ हज़ारों साल पुराना सोने का इतना वज़नी हार मिला था कि जिसके गले में डाल दिया जाए वो हार के बोझ से झुक कर कमाल हो जाए। अली अकबर साहब, उसका क्या किस्सा था? 1-2 साल पहले 14 किलो का एक हार मिला था इधर करीब एक जगह, एक बूढ़ी जैसी गरीब औरत थी उसको एक मिला था, तो बाद में वो मेरा ख्याल है सारे कदीमों वाले ले गए हैं कि कोई ले गए, गवर्नमेंट के खाते में चला गया। बहुत कदीम सोने का हार था क्या? हाँ जी, सुना है कई सदियाँ पहले का था जी। 14 किलो का था, तो वो इंसानी वजन से ही बाहर था, 14 किलो से भी मेरा ख्याल है कुछ ऊपर था जी। अच्छा, आप तो पूरे कोहिस्तान के थानों और पुलिस चौकियों में काम करते रहे होंगे। आप ऐसे ऐसे इलाकों में पहुँचे होंगे जहाँ हमारी निगाह और हमारा तसव्वुर तक नहीं पहुँच सकता। वहाँ के लोग कैसे हैं? यहाँ के जो ऐसे लोग भी बाज़ कोस्तान में देखे गए हैं जिन्होंने आज तक रोड या बस या कोई ट्रांसपोर्ट नहीं देखी है जी। ऊपर लोग जो हैं ये इस तरह जानवरों जैसी या पुराने ज़माने के लोगों जैसी गारों में ज़िंदगी गुजारते हैं जी, और उसी तरह पुराने ज़माने के लोगों की तरह खाना पीना रहना सहना करते हैं ये लोग जी। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज तक किसी ट्रांसपोर्ट पर सफ़र भी नहीं किया जी। ऐसे भी होंगे जिन्होंने ऐसा गौसल नहीं किया जी। अमूमन ऐसा होता है कि ये लोग साल में 1-2 दफ़ा या किधर शादर नादर ही गुस्ल करते हैं जी। हाँ जी, बहुत कम गुस्ल करते हैं, गंदे किस्म के लोग हैं। उनकी औरतों के बारे में बताइए। जी, उनकी औरतें भी ऐसे हैं, अगर बाज़ तो सुलझे हुए लोग हैं, तो बाज़ अगर उनकी औरतें गुस्ल मुसल कर लें या हाथ मुँह धो लें या साफ़ कपड़े पहन लें तो ये बहुत बुरा मनाते हैं जी। या किसी के साथ बात कर लें या इस तरह करें। ये लोग अमूमन एक से ज़्यादा शादियाँ करते हैं, 4-4 3-3 करते हैं जी। तो औरतों को ऐसा ख़ास हकूक़ नहीं दिया जाता कि वो अपनी मर्ज़ी से शादी करें या अपनी मर्ज़ी से घर रहें या अपनी मर्ज़ी से कोई काम करें, बल्कि घर वालों की मर्ज़ी पर अमूमन देखने में आया है। 4-4 शादियाँ करते हैं तो एक शख्स के औसतन इस इलाके में कितने बच्चे होते होंगे? जी, बच्चे तो इन लोगों के बहुत कम होते हैं जी, क्योंकि इनकी औरतें ज़्यादा जो होती हैं वो बहुत थकी होती हैं, बहुत काम करती हैं, बहुत मसरूफ़ रहती हैं जी। तो ये लोग जो होते हैं ये अमूमन ख़ुद डेरों बैठक जिसको बोलते हैं उनमें पड़े रहते हैं, तो घर का ख्याल बहुत कम रखते हैं। क्या ये सही है कि औरतें ज़्यादा मेहनत करती हैं और मर्द कम? हाँ जी, मर्द जो है वो अमूमन रफ़ल लेकर अपने दुश्मन की ताक में रहते हैं, तो औरतें जो हैं वो मेहनत मशक्क़त और घरेलू काम काज करती हैं। और बच्चों का क्या हाल होता है? बच्चों का भी ये हाल होता है, जैसे माँ बाप होते हैं ऐसे ही उनके बच्चे होते हैं, वो भी गंदे होते हैं। तो बचपन ही से वो उनके जहन में दूसरे को अपने बाप दादा के दुश्मन की वो ताक में रहते हैं, उनके ख्याल में ये होता है कि हम कब कत्ल करें, कब बदला ले लें। अली अकबर साहब, मैंने सुना है कि इस इलाके में जब कोई मर्द कत्ल कर दिया जाता है तो उसकी बेवाओं को ख़ानदान के दूसरे मर्द अपने निकाह में ले आते हैं, क्या ऐसा होता है? जनाब वो फिर दूसरा अगर एक भाई कत्ल हो जाए, अमूमन लोग इस तरह ये अपनी मौत नहीं मरते हैं, कत्ल हो जाते हैं, ये इस तरह मर जाते हैं। तो ये लोग इस तरह करते हैं कि फिर उसका कोई भाई हो या वारिस हो जिसको मीरास का हकदार कहा जाता है, तो वो हकदार जो है उस औरत को अपनी एक विरासत समझकर उसके साथ शादी कर लेते हैं। रोज़े नमाज के पाबंद हैं? रोज़े और नमाज तो इतने पाबंद हैं कि पाकिस्तान सारे से ज़्यादा, लेकिन इनमें एक खामी है कि झूठ बहुत ज़्यादा बोलते हैं।
होटलों में सुना है खाना खाते हैं, घर में खाना पसंद नहीं करते, क्यों? ये जी ऐसा होता है कि ये लोग अमूमन घर में रहते नहीं हैं, इनकी औरतें कारोबार इनकी वो अंजाम देती हैं, तो ये लोग ये सब फिरते रहते हैं, तो घर में तो औरतें उधर उधर होती हैं, तो फिर ये घर में नहीं खाते हैं तो होटल पर खा लेते हैं। गाड़ी में सुना है फ्रंट सीट पे बैठने का बहुत शौक। हाँ, ये ऐसा अमूमन होता है। क्यों? ये तो हमें इल्म नहीं है, पर इन लोगों के जहन में है कि फ्रंट सीट पर बड़ा आदमी बैठता है तो हम भी बड़े हो जाएं। ये थे थाना पटन के मुहर्रिर अली अकबर साहब। अच्छा, आइए अब यही सारी बातें एक बड़े आलिम और बड़े तारीखदां से पूछें और देखें कि ख़ुद मेरी वो बात कहाँ तक दुरुस्त है कि इल्मी गुफ्तगू का कुछ और लुत्फ़ होता है। मैंने इस्लामाबाद में डॉक्टर अहमद हसन दानी से पूछा कि कोहिस्तान में ये कौन और कैसे लोग हैं जो बरसों नहीं नहाते और लिबास नहीं बदलते। एक तो मैं आपकी बात ये नहीं मानता कि वो बरसों नहीं नहाते और लिबास भी नहीं पहनते, नहीं, वो नहाते ज़रूर हैं, लिबास भी बदलते हैं, लेकिन चूँकि वहाँ सर्दी ज़्यादा होती है तो ये क़िस्सा आप देखेंगे कि हर उस इलाके में, कोहिस्तान के इलाके में, चाहे वो स्वात कोहिस्तान का इलाका हो या इंडस कोहिस्तान का इलाका, इसके दो हिस्से हैं। एक वो है जिसको हम स्वात कोहिस्तान कहते हैं जो कि स्वात ज़िले के अंदर है, एक दूसरा है जिसको हम इंडस कोहिस्तान कहते हैं। ये दरियाए सिंध के दोनों तरफ, मशरिक़ और मगरिब दोनों तरफ है, इंडस कोहिस्तान कहते हैं। मेरे ख्याल में आपने जो सवाल किया वो इंडस कोहिस्तान के मुतालिक था। तो यहाँ पर सर्दी इतनी ज़्यादा पड़ती है कि लोग सर्दियों में ख़ास तौर से नहाने की बड़ी मुश्किल हो जाता है, गर्म पानी उनको मिलता नहीं है, तो वो आदत ऐसी बन जाती है कि नहाना उनका कोई पार्ट ऑफ लाइफ नहीं होता। जैसे कि हमारे यहाँ गर्मी की वजह से हम मुतवातर यहाँ नहाते हैं, वहाँ नहाने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती, कभी कभार ज़रूर वो नहाते हैं। अब ये लोग वहाँ जो कोहिस्तानी लोग, जिसको आजकल हम कोहिस्तानी कहते हैं, कोहिस्तानी ये तो मॉडर्न लफ्ज़ है, पहले तो नहीं था। अंग्रेज़ों के ज़माने में इसको यागिस्तान कहा करते थे, माने वो इलाका जो अनएडमिनिस्ट्रेड इलाका था। यहाँ कोई अंग्रेज़ जा नहीं सकता था, कोई ख़ास एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ नहीं था, लोकल गवर्नमेंट ही उनके आपस में वहाँ पर था। लेकिन उनकी जो ज़बान जो है वो आज तक उसको हम दार्दिक ज़बानों में शुमार करते हैं। ये पश्तो से फ़र्क है और ये शिना ज़बान से भी फ़र्क है, लेकिन इस इलाके में बहुत सारी ज़बानें बोली जाती, हर छोटे छोटे वैलीज़ में आप देखेंगे मुख्तलिफ़ ज़बानें वहाँ बोली जाती हैं, लेकिन इनको हम दार्दिक ग्रुप के अंदर में शुमार करते हैं और ख्याल किया जाता है कि इनका ताल्लुक़ भी उसी दार्दिक कौम के साथ रहा हो। अब पूछेंगे आप दर्द कौन है या दार्दिक कौन? तो दर्द एक लफ्ज़ है जो कि संस्कृत किताबों में हमारे पास आता है और वेस्टर्न क्लासिकल किताबों में भी इसका नाम आता है, दर्दाई के नाम से आता है, ख़ास तौर से हेरोडोटस की किताब में इसका नाम आता है। और कलर जिन्होंने की कश्मीर की तारीख़ संस्कृत में लिखी है, वहाँ भी दर्द के नाम से याद किया जाता है कि इसका ओरिजिन क्या है कुछ नहीं मालूम। आम लोगों को ख्याल ये है कि दर्द असल में दुर्द से बना है, दुर्द के माने होता है चोर, शिकार, डाकू, इसके माने होता है। तो बहरहाल ये लफ्ज़ दर्द अपने वास्ते तो इस्तेमाल नहीं करते, कोई वहाँ का बाशिंदा अपने आप को दर्द नहीं कहता, लेकिन फॉरेनर माने संस्कृत जानने वाले या वेस्टर्न क्लासिकल आथर्स इनको दर्द के नाम से इस्तेमाल करते हैं और इसी नाम से 2000 साल से ये कौम आबाद है। इस दर्द के अंदर गिलगिती भी शामिल है, इस दर्द के अंदर हुंजा के लोग भी शामिल हैं, इंडस कोहिस्तान के लोग भी शामिल हैं, स्वात कोहिस्तान के लोग भी शामिल हैं, क्योंकि इनकी ज़बानें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ये थे डॉक्टर अहमद हसन दानी। अब हम आगे बढ़ेंगे और अगले हफ्ते इस इलाके का नाला दुबैर पार करेंगे, वो जगह जहाँ से लोगों की आंखों की वहशत ख़त्म हो जाती है। वहाँ हम नाले के किनारे रहने वालों से बातें करेंगे। अब रज़ा अली आबदी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।